امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کر دیا اور مناب میں اسرائیلی حملے میں لڑکیوں کے اسکول کو نشانہ بنایا گیا۔ 40 طالبات جاں بحق ہوئیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق تہران، قم، اصفہان، تبریز، کرمانشاہ، کرج اور خرم آباد میں ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسی ساری سچویشن پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نسیم زہرا، ایڈیٹر ڈپلومیٹک اینڈ اسٹریٹجک افیئرز۔ میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اوور آل سچویشن ایسی کیوں بنی ہے، اس پر آپ کا کمنٹ، اور اس کے علاوہ جو ایران ہے کیا اس کو سافٹ ٹارگٹ سمجھا جا رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے؟ خطے کی جنگ ہو گئی اور بڑھتی جائے گی، اور ابھی ایز وی اسپیک میرا خیال ہے کوئی 9 ممالک تو اس میں اب انگیج ہو گئے ہیں اس جنگ میں، اور جو ایران کی اسٹریٹجی ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ اس کو آپ اس طریقے سے پھیلائیں کہ جو تمام خطے کے ممالک ہیں، چاہے سعودی عربیہ ہے، چاہے یو اے ای ہے، چاہے کویت ہے، چاہے قطر ہے، چاہے اردن ہے، جارڈن ہے، یہ تمام ممالک جو ہیں یہ سب کے سب اس میں انوالو ہو گئے ہیں، اور ان کا میرا خیال ہے ایران یہ چاہتا ہوگا کہ ان ممالک سے بھی رسپانس آئے، کیونکہ اٹیک یہ ان ممالک کو تو نہیں کر رہا ٹیکنیکلی تو یہ جہاں یو ایس کی بیسز ہیں، یو ایس بیسز ٹارگٹ ہو رہے ہیں، لیکن یہ یو ایس بیسز ان تمام ممالک میں ہیں۔ اور ایران کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ یہ بین الاقوامی جو اس وقت ادارے ہیں اور جو باقی ممالک ہیں وہ انٹروین کریں گے، جنگ روکی جائے، نہیں تو تمام جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ کسی بھی قابل نہیں رہیں گے، بالکل سب کے سب نیوٹرلائز ہو جائیں گے۔ یو این کو کہا ہے کہ آپ اس جنگ کو روکیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایران یہ سمجھ رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ تو ہے ملیٹریلی تو ان کے پاس اتنی پاور نہیں ہے، لیکن یہ اپنی جو اسٹریٹجی ہے انہوں نے ایک تو کیوس سے کنفیوژن میں کہ اس خطے میں جو ممالک ہیں، جو حکومتیں ہیں، جو لوگ ہیں، ان کا ریئیکشن ایسا ہے کہ امریکہ پہ پریشر پڑے، اس پہ لگ تو نہیں رہا اس وقت کہ یہ سچویشن ہوگی، اور امریکہ اور اسرائیل جو اٹیک کر رہے ہیں وہ یعنی کہ گریجولی اس کو اپنے اٹیک کو بڑھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جو انہوں نے تمام اسٹریٹجک جو جگہ ہیں، چاہے آیت اللہ خامنئی کا ریزیڈنس ہے، چاہے صدر ریزیڈنس ہے، چاہے ان کی ڈیفینس منسٹری ہے، چاہے اسٹریٹجک کمانڈ، جہاں جہاں یہ انہوں نے ٹارگٹ کیے، جہاں سے ان کو لگتا ہے کہ ایران کی پالیسی میکنگ انوالوڈ ہے، ادھر یہ اٹیک کر رہے ہیں، ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ایران سے بھی آپ کو مل رہی ہے تصاویر جہاں سے نظر آ رہا ہے کہ وہاں اٹیک اور کیوس مچا ہوا ہے۔ اب یہ بات ہے کہ اس بات کو یہ کس طریقے سے آگے بڑھائیں گے، ان کی اسٹریٹجی تو کلیئر ہے، اور جو اسرائیل اور امریکہ ہے ادھر تو انہوں نے کوئی اب شک کی گنجائش ہی نہیں اس میں کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ بالکل ڈسٹروائے ہو جو اس وقت موجودہ ایرانی حکومت ہے، جو سیٹ اپ ہے، اور یہ جو ایران کا جو سیکیورٹی سیٹ اپ ہے، جو ڈیٹرنس کا سیٹ اپ ہے، چاہے بیلسٹک میزائلز ہیں، چاہے ان کا نیوکلیر پروگرام ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو زیرو پر لے جائیں، اور رجیم بھی ایسی آئے وہاں تہران میں جیسے اس کو پھر پرسو نہ کرے۔ اسینشلی ایک زائنسٹ سیٹ اپ، پرو زائنسٹ سیٹ اپ یہ چاہتے ہیں ایران میں، تو اس کی اپنی امپلیکیشن ہے۔ اگر ہم ادھر سے گلف کے ریجن سے باہر نکلیں تو پھر ہمیں اپنی طرف دیکھنا ہے، پاکستان، ترکی، یہ تمام جو ممالک ہیں وہ بھی آتے ہیں اندر تھریٹ جب زائنزم کی پہنچ ادھر تک ہو جاتی ہے ان نیبرہڈ۔ تو یہ بہت سے معاملات ہیں اس وقت۔ آپ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی تیسرا اس میں ایکٹر انوالو ہے یا کوئی انفلوئنس کر سکتا ہے۔ یہ ایران اور ورسز سعودی ورسز اسرائیل اور یو ایس کی سچویشن اس وقت ہے۔ یقینی طور پہ رشیا نے کرٹیسائز کیا، رشیا نے کہا کہ اسپوکس پرسن ہے کہ جو یہ نیگوشیشن کر رہے تھے ایران کے ساتھ یو ایس، یہ تو ایک گھوسلہ تھا، اٹ واز بیسکلی اے کور فار پریپیئرنگ فار دس وار۔ اور یہ بھی بات سامنے آ گئی ہے کہ ایران نے تو بڑی کلیئرلی جیسے 2025 میں جب جنگ ہوئی ہے جون میں، اس وقت بھی آئی اے ای اے نے کہا تھا کہ جی ایران از obviously following جو بھی سیف گارڈ ہیں اور انسپیکشن کے رائٹ۔ ابھی بھی ایران نے کہا تھا کہ
इंस्पेक्शन के राइट्स दे रहे हैं तो आइए ये आए इंस्पेक्ट करे और ये कमिटमेंट दे रहे थे कि हम कितने साल 5 साल बिल्कुल इम्पीचमेंट को सस्पेंड करेंगे। तो ये देखिए ना, जैसे ये तो अग्रेशन है, ये बिल्कुल सीधा सीधा अग्रेशन है, दिस इज एन इलीगल वॉर। लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने जो इस वक्त शुरू किया है खेल, वो किया है टोटल फोर्स का। तो वो जैसे फोर्स का खेल इधर भी है, और आपको मालूम है कि बोर्ड ऑफ पीस में जो बात हुई है उसके बाद 8 जो मुसलमान ममालिक है, पाकिस्तान इन द लीड, सबने ये कहा कि जी वेस्ट बैंक की एनेक्टेशन इजराइल कर रहा है और आपने तो कहा था कि आप इसको होने नहीं देंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब को चुप लगी हुई है वहाँ बिल्कुल। तो उनका जो तरीका वो सामने सबके है कि इस खित्ते में तो अब क्योंकि टोटली इजराइल के कहने पे ये चल रहे हैं, टोटली इजराइल के कहने पे चल रहे हैं, तो इसलिए अब ये जो जंग है ये जारी है कि अब देखना पड़ेगा कि ये ईरान का रिस्पॉन्स, और ईरान ने जिस तरीके से यकदम इसको जो जंग है इसको रीजनल बना दिया, तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है। अभी हम देख रहे हैं मुख्तलिफ जो गल्फ स्टेट्स हैं वहाँ अपने लोगों से कहा जा रहा है कि आप शेल्टर में जाएं, आप अपने आप को बचाएं, बट इतना इस तरीके का तो अटैक नहीं है कि पीपल आर बीइंग टारगेटेड, लेकिन यूएस बेसिस पूरे रीजन में टारगेट हो रही हैं। तो सूरत हाल यानी ये एक बहुत हर जंग खतरनाक होती है, लेकिन ये नहायत खतरनाक है क्योंकि दिस इज ऑलरेडी स्प्रेड, क्योंकि जिस तरीके का इनका जंगी बेड़े जो वहाँ मौजूद हैं, जो इनके पास फायर पार है, और फिर आपको मालूम है फिर तो ये बिल्कुल परवाह नहीं करते जब इनकी अपना एक ऑब्जेक्टिव हो, चाहे इजराइलीज हो चाहे अमेरिकन हो। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अ जस्ट वॉर, अ फेयर वॉर। वो तो फिर इसी तरह से बिल्कुल एक यानी इट्स गोइंग टू बी अ बारबेरिक वॉर। आपको याद है इन्होंने अमेरिकनों ने इराक को किस तरह तबाह किया था, आपको मालूम है कि, और ये हम क्या कह रहे हैं, जो फॉर्मर यूएस जनरल उन्होंने बड़ा क्लियरली बार बार उनकी स्टेटमेंट आई, अभी भी सोशल मीडिया पे पढ़िए, जहाँ उन्होंने कहा कि आई वेंट टू द रूम एंड आई सॉ पॉलिसी मेकर्स की बात की। उन्होंने कहा तो दे हैव प्लान्ड 7 वॉर्स इन द मिडिल ईस्ट, जिसमें सीरिया था, जिसमें इराक था, जिसमें लिबिया था, मेरा ख्याल है ईरान भी था। तो एक ये, और ये जो खिस्से की तरफ इनकी पॉलिसी है, ये तो जॉइंट यूएस और इजराइली है, तो वो तो बिल्कुल अपनी स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहे हैं। अब ईरान पर इन्होंने जो न्यूक्लियर की बात शुरू की और उसको लेके ईरान नेगोशिएशंस में भी इन्वॉल्व हो गया है। और अब आप देखिए पिछली दफा की तरह इन्होंने फिर हरकत ये की कि अभी तो अनाउंस हुआ था कि नेक्स्ट वीक दे विल मीट अगेन इन ओमान। अभी तो जिनीवा में मुलाकात हुई, अब ओमान के जा रहे थे फॉरेन मिनिस्टर वाशिंगटन लेके उनका जवाब ईरानियों का। तो ये तो एक बीच प्रोसेस में नेगोशिएशन के दे हैव डन दिस। तो उनका तो बहुत क्लियर है जो उनका ऑब्जेक्टिव है यूनाइटेड स्टेट्स का। लेकिन अब ये जैसे जैसे हर लम्हे मामलात ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे कि ये क्या रुख इख्तियार करेगा, लेकिन क्लियरली ये हम देख रहे हैं कि पूरे खत्ते में जंग फैल गई है, और जो इजराइल है वो अटैक कर रहा है जितने भी क्रिटिकल टारगेट्स हैं ईरान में, और वो ये कहते कर रहे हैं टारगेट कि हम उनको टारगेट कर रहे हैं जो ईरान के लिए खतरा, जो इजराइल के लिए खतरा है। तो इजराइल की एक पैदाइशी ये एक बीमारी रही है, ये मरीज उनको मर्ज रहा है कि वो हर चीज को की तबाही करते हैं अपनी सिक्योरिटी का बहाना देके। जब से इनकी पैदाइश हुई है, जब से लेके आज तक तवातर के साथ यही इनकी पॉलिसी रही है। इन्होंने लेबनान की तबाही की, सीरिया में देखिए कहाँ आगे को जाके ऑक्यूपाई करने की कोशिश की है, इन्होंने जॉर्डन का हिस्सा क्या किया, इन्होंने इराक में क्या किया, लेबनान। तो दिस इज एन ज़ायनिस्ट एजेंडा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ज़ायनिज्म अगेंस्ट रेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। और बदकिस्मत हैं वो जो ज़ायनिज्म के साथ खड़े हो जाते हैं जाके मुसलमान ममालिक में। तो ये इस वक्त सूरत हाल आपके सामने।
جی جہاں تک نیگوشیشنز کا تعلق ہے، دیکھیے ایک تو یہ کہ ٹائم چاہیے وہ بھی کسی حد تک، لیکن اس سے بھی زیادہ ہے جس کو کہتے ہیں حجت تمام کرنا، بیکاز یہ تاریخ بھی ساتھ ساتھ لکھی جا رہی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا اور اسرائیل کا خیال ہے کہ تاریخ یہ اپنے ہی مطابق رقم کریں گے. تو یہ تو ایک دس واز جسٹ اے فارم کہ بھی چلیں یہ بھی ہم کہہ دیں دنیا میں ہمیں شاید لوگ کم ہماری تنقید کریں اگر ان کو یہ دکھائی دے کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں. لیکن اب سب کو معلوم ہے، سب کے لیے روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جیسے یہ انہوں نے ٹرمپ پلان بنایا اس میں ہم جیسے لوگ بھی کہہ رہے تھے بھائی اچھی بات ہے، کچھ اور پلان نہیں ہے تو اس میں چلیں ساتھ. لیکن آپ دیکھیں کہ ویسٹ بینک کو جس طرح انیکس کر کے بیٹھا اسرائیل اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک لفظ نہیں اس پہ بولے اسی طریقے سے، اور وہاں بھی ان کا خیال تھا کہ بھئی ہم ڈسیو کر کے آگے چلیں گے، لوگ سمجھیں گے ہم اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن آج تو کہتے ہیں کہ جی فلسطین کی سولوشن ہی پاسبل نہیں. لیکن اس پر اگر ایران پر آئیں تو انہوں نے بات چیت کی ہے، لیکن بات چیت میں انہوں نے تو ایک اپنی طرف سے جس کو ہم کہیں گے سرنڈر ڈاکیومنٹ وہ سامنے لے آیا، اور وہ ان کے میرا خیال ہے فائنینشیل ٹائمز نے 2 روز پہلے پبلش بھی کیا کہ یہ ڈاکیومنٹ تھا. اس میں کہا تھا کہ تمام جتنی ان کی نیوکلیر فیسلٹی تھی اس کو بھی ختم کر دو، اس کو بھی ختم کرو، اس کو بھی ختم کرو، میزائل پروگرام بھی ختم کرو، جو انڈس یورینیم ہے وہ بھی دو، اس کو بھی شپ آؤٹ کرو فرام ایران، اور وہ ہمیں سعودی عربیہ وہ ہم امریکہ لے جائیں گے. تو وہ تو اب جب آپ اس طرح کی چیز لے کے چلتے ہیں سامنے تو آپ دین یو آر جسٹ ڈوئنگ اٹ. یہ ایک فارس ہوتا ہے، یہ ایک دھوکہ بازی ہوتی ہے، یہ آپ ایک ڈھونگ بچا رہے ہیں کہ دنیا یہ سمجھے. تو جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹائم بھی گین کریں اور ایک اپنی کریڈیبلٹی جو ہے نہیں وہ بنانے کی کوشش کریں. الٹیمیٹلی طاقت کا کھیل ہے تو یہ باقی چیزیں تو ساتھ میں پریفرل تھی. اور جہاں تک دوسری بات آپ نے کی کہ یہ باقی ممالک جو آپ نے کیا کہا، سوری دوسری بات سوال کیا تھا آپ کا کہ باقی جو ممالک ہیں وہ جی جی صحیح فرمایا آپ نے. جی جی ان کے لیے تو سافٹ ٹارگٹ ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے یہ کئی مرتبہ کر چکے ہیں کوشش، اور سب سے ریسنٹ کو تو کچھ 8-9 مہینے ہوئے، جون میں بھی اٹیک انہوں نے کیا. ان کا خیال ہے کہ سافٹ ٹارگٹ ہیں اور یہ کریں گے تو ایران کو بالکل بے بس کر دیں گے. لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ ایران جو ہے اور ملکوں کے مقابلے میں اس کی اور ساخت ہے، مطلب کہ ایک ریولیوشن سے گزرے ہیں، 50 سال ان کو ہو گئے، تقریباً 50 سال ہونے کو ہیں، اور یہ بڑی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے یہ پھر بھی سروائیو کر رہے ہیں. تو کیا یہ سافٹ ٹارگٹ ہوگا یا نہیں وہ وقت بتائے گا. یہ یقینی طور پہ اس کی تباہی تو کریں گے جو کہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں جہاں جہاں یہ اٹیک کر رہے ہیں دے ول ڈسٹروائے دا پلیس. لیکن کیا دے ول ٹرائی اینڈ ڈسٹروائے ایز مچ ایز دے کین. لیکن کیا ان کی جو ڈسٹرکشن کا ابھی ایجنڈا جو شروع کیا انہوں نے، جو انفولڈ ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، کیا اس کو کوئی اور طاقت یا کوئی اور فیکٹر روک پائے گا یا نہیں. وہ بڑا اس وقت جنگ میں یہی سوال ہے کہ کیا امریکہ اور اسرائیل کو مڈ اسٹریم کچھ روکا جا سکتا ہے، کسی طریقے سے روکا جا سکتا ہے، کسی ویدر ان ایرانین رسپانس یا دا گلوبل رسپانس.